सिलसिला मज़नी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मज़नी मुज़ाकरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے
ایک اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اشارہ تیرا تو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم کا، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، نہ کیوں نہ کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے، جو اپنی آنکھیں ملتے گئے تمہارے آستانے سے، جو اپنی آنکھیں ملتے گئے تمہارے آستانے سے، آقا تمہارے تو ہوئے گے اور نافرمانیاں اپنی، آقا تمہارے تو ہوئے گے اور نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، آقا ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک، نہ کچھ
حسن عمل ہی گئے، حسن کیا پوچھتے ہو، ہم گئے گزرے زمانے سے، حسن کیا پوچھتے ہو، ہم گئے گزرے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے مشہور بزرگ حضرت ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے فوت شدہ پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، مجھے بڑی سختیوں سے واسطہ پڑا، منکر نکیر قبر میں امتحان لینے والے فرشتوں کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو بڑے خوبصورت اور خوشبودار تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان آ گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تمہارے بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، کثرت درود پاک کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے؟ کسی نے بالکل بجا تو فریاد کی ہے کہ میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شاہ کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، آپ نے درود پاک کی برکت دیکھی، کاش ہم بھی درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے 12ویں یعنی 12th پیر و مرشد حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بارگاہ رسالت میں مقام تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن بغداد شریف کے بہت بڑے عالم دین حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فوراً انہیں کھڑے ہو کر ان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کیا کہ یا سیدی، آپ اور اہل بغداد کل تک تو انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں،
مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ ابو بکر شبلی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو بھی سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات استاد زمن شہنشاہ سخن اور حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے قصیدہ درود میں ذوق نعت میں فرمایا کہ بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، اٹھتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دیر میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، تو کیوں نہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ مزید تذکرہ ہم سنیں کہ 28 ذوالحجۃ الحرام کو ان کا یوم عرس ہے، یوم وفات ہے، تو آئیے ان کا کچھ تذکرہ خیر ہم سماعت کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنے مریدین اور طالبین کو روزانہ پڑھنے کے لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا جو شجرہ شریف عطا فرمایا ہے، اس میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کے وسیلے سے یوں دعا کی گئی ہے، اور ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اس دعائی شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ پاک، حضرت ابو بکر شبلی جو تیرے نیک اور پرہیزگار بندے اور شیر ہیں، ان کے واسطے مجھے دنیا کے حریصوں اور لالچیوں سے بچا، اور مجھے ان کے خلیفہ حضرت شیخ عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ تعالی کے صدقے ایک ہی در کا مخلص غلام بنا دے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی اپنے شجر شریف میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ فرمایا۔ آپ کی ولادت، آپ کا برتھ جو ہے وہ 247 ہجری میں بغداد شریف کے قریب سامرا نامی علاقے کے اندر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جعفر اور آپ کی کنیت جو ہے یہ ابو بکر ہے۔ شبلا یا شبیلا کے علاقے میں رہنے کی وجہ سے آپ کو شبلی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک کے مبارک نام سے بڑی محبت تھی، جہاں کہیں آپ لفظ اللہ دیکھتے تو فوراً چوم لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بازار جاتا ہوں تو وہاں موجود لوگوں کی پیشانی پر سعید یعنی خوشبخت اور شقی یعنی بدبخت لکھا ہوا پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 سال علم دین حاصل کر کے فقہ و حدیث میں بلند مقام پایا۔ ماشاءاللہ آج بھی الحمدللہ تخصص الفقہ اور دور حدیث کے یعنی درس نظامی عالم کورس جو ہوتا ہے اس کے جو 8th ایئر ہے اس کو دور حدیث کہا جاتا ہے، جس میں حدیث پاک کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری مسلم اور یہ اچھی کتابیں ہیں۔ تو یہ امام حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے 30 سال میں فقہ و حدیث میں بلند مقام پایا۔ یا ہم نے بھی آپ بھی تشریف لائے اور آپ نے ایک عرصہ گزارا، آج 8ویں درجے میں پہنچ گئے، کسی نے پاس کر لیا اور وہ ماشاءاللہ تخصص یہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مالکی تھے، اور حدیث پاک کی مشہور کتاب موطا امام مالک آپ کو زبانی یاد تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم بادشاہ کی طرف سے ایک علاقے کے امیر تھے، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کو بھی والد محترم کی طرح نہاوند ایک علاقے کا نام ہے، اس کی گورنری کا عہدہ انہیں ملا۔
ایک مرتبہ بادشاہ نے تمام عمراء کو اپنے یہاں بلا کر سب کو خلیات یعنی قیمتی لباس سے نوازا. اتفاق سے ایک امیر کو چھینک آئی، اس نے بادشاہ کی طرف سے ملنے والی خلیات سے ناک صاف کر لی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اسے معزول کر کے اس سے وہ خلیات یعنی جو خاص وہ گاؤن ہوتا ہے واپس لے لی. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ اے بادشاہ، تو ایک مخلوق ہے، تو پسند نہیں کرتا کہ تیرے دیے ہوئے انعام کی کوئی بے ادبی کرے، تو سارے جہاں کے مالک و مولا نے مجھے اپنی دوستی کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ اکبر. وہ کب پسند کرے گا کہ میں اس کی اس عظیم نعمت کو ضائع کر دوں؟ یہ فرما کر آپ وہاں سے باہر آئے اور عہدے کو خیر آباد کہہ کر حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر ہو کر توبہ کی. انہوں نے آپ کو وقت کے بہت بڑے ولی کامل بلکہ اولیاء کرام کے سردار حضرت ابو القاسم سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا. آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خوب عبادت و ریاضت کی اور آپ کو خلافت سے بھی نوازا گیا. اللہ اکبر. کیا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدائی کی بخشش میں آپ نے فرمایا کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگر کر ایریاں. یعنی اس کی شرح سن لیجیے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ رسالت کا فقیر دراصل سب سے بڑا امیر ہے، کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں جسے حاصل کرنے کے لوگ ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں، انہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا، اور شیخ طریقت امیر السنت بھی اکثر یہ شعر فرماتے ہیں اور بڑے زبردست انداز میں آپ اس کو پڑھتے ہیں. میں بھی چلے ان کی ادا کو ادا کر کے اسی طرز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں. در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان اولیاء، اللہ پاک کے نیک بندوں کو دنیاوی تخت و تاج اور دنیاوی مال و اسباب کی خواہش نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ تو اللہ پاک سے غافل کر دینے والی دنیا اور اس کے مال و جنجال سے دور بھاگتے تھے. جیسا کہ حضرت شیخ ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دنیا میں پھنسے دنیا دار آدمی کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور آپ نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی. حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو مال دنیا کے وبال سے بچنے کے لیے آپ یہ پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والعقبہ، یعنی اے اللہ پاک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ہم یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی والی، ہم دعا پڑھتے ہیں، اور کسی مریض کو دیکھیں گے کینسر پیشنٹ ہے منہ یہ تو فوراً دعا پڑھنی بھی چاہیے، منع نہیں. کسی کے بارے میں سنیں گے اس کو یہ مرض ہے، اس کا یہ معاملہ چل رہا ہے، فوراً ہم دعا پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے. مگر کبھی کسی کو دنیا کے معاملات میں غرق دیکھ کر ہم یہ پڑھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہمیں افسوس ہوتا ہے، دیکھو تو یار کہ تو کیسا، اس کو تو دیکھو بھائی کیسا معاملہ ہوا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین دنیا اور اس کی دولت سے دور بھاگتا. اللہ کرے میں یہ کہہ رہا ہوں میرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. سب سے پہلے تو میں اپنے لیے دعا کروں. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، کیا خوب بارگاہ رسالت بارگاہ ہے، کیا خوب بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. سبحان اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑا زبردست واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے 40 مریدوں کے قافلے کے ہمراہ شہر بغداد سے باہر آپ تشریف لے گئے. ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ پاک اپنے بندوں کے رزق کی کفالت کرنے والا ہے. پھر آپ نے پارہ نمبر 28 سورۃ طلاق کی دوسری آیت کریمہ کا ایک حصہ اور تیسری آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه. ترجمہ قرآن کنز الایمان. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. یہ فرمانے کے بعد آپ مریدوں کو وہیں چھوڑ کر آپ کہیں تشریف لے گئے. تمام مریدین 3 دن تک وہیں بھوکے پڑے رہے. چوتھے دن حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لائے اور فرمایا اے لوگوں، اللہ پاک نے بندوں کے لیے رزق تلاش کرنے کی اجازت دی ہے. اور پارہ نمبر 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. ترجمہ قرآن کنز الایمان. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین تابع کر دی تو اس کے رستوں پر چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ. اس سے تم اپنے میں سے کسی کو بھیج دو، امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھانا لے کر آئے گا. مریدوں نے ایک غریب شخص کو بغداد بھیجا. وہ گلی گلی پھرتا رہا مگر روزی ملنے کی کوئی راہ پیدا نہ ہوا. تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا. قریب ہی ایک غیر مسلم طبیب کا مطب یعنی دواخانہ تھا. وہ طبیب بڑا نباز تھا، صرف نبض دیکھ کر مریض کا حال خود ہی بتا دیتا تھا. ایسے وہ ہیں واقع کو نباز کہتے ہیں، نبض دیکھ کر یہ مرض کا حال بتا دیتا. سب چلے گئے تو اس نے صلی اللہ والے کو بھی مریض سمجھ کر بلایا اور نبض دیکھی تو روٹیاں اور سالن اور حلوہ منگوایا اور پیش کرتے ہوئے کہا تمہارے مرض کی یہی دوا ہے. تو درویش نے طبیب سے کہا کہ اسی طرح کے 40 مریض اور بھی ہیں. اللہ اکبر. طبیب نے غلاموں کے ذریعے 40 افراد کے لیے ایسا ہی کھانا بنوا کر اللہ والے کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود بھی چھپ کر ان کے پیچھے پیچھے چل دیا. جب شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا تو آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. فرمایا اے اللہ پاک، اے اللہ کے نیک بندو، اس کھانے میں تو عجیب راز چھپا ہوا ہے. کھانا لانے والے نے سارا واقعہ سنایا. شیخ نے فرمایا کہ ایک غیر مسلم نے ہمارے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کیا ہے، کیا ہم اس کا بدلہ دیے بغیر یوں ہی کھانا کھا لیں؟ مریدوں نے عرض کی کہ علی جاں ہم غریب لوگوں سے کیا دے سکتے ہیں؟ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کھانے سے پہلے ہم اس کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں. چنانچہ دعا کی گئی. ہاتھوں ہاتھ دعا کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ وہ غیر مسلم طبیب جو ساری باتیں چھپ کر سن رہا تھا اس کے دل میں دینی انقلاب برپا ہو گیا. اس نے فوراً اپنے آپ کو شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. توبہ کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور شیخ کے مریدوں میں شامل ہو کر بلند مقام پر پہنچ گیا. سبحان اللہ. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اولیاء کرام کا نیکی کی دعوت کا انداز کس قدر نرالا ہوتا تھا. ان کی خدمت کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی حسن سلوک کرے تو اس کو دعاؤں سے نوازنا چاہیے. نیز اگر کوئی غیر مسلم احسان کر دے تو اس کے حق میں دعا ہدایت کرنی چاہیے. اللہ پاک اسے ہدایت عطا کرے. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے مریدین کی دعا ہدایت رنگ لائی اور الحمدللہ ان کی خدمت کرنے والا غیر مسلم طبیب یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا. کیا خوب کہا کہ دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. اچھا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر ہو اور آپ کا وہ واقعہ نہ بیان ہو کہ جس کے اندر غیر مسلم طبیب یہ آپ کا علاج کرنا آیا تھا. سنیے. ایک اور غیر مسلم طبیب کو
آپ کا دامن اسلام، آپ کا واقعہ یہ ہے کہ دامن اسلام میں آپ نے کس طرح داخل کیا. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے سخت بیمار ہو گئے. لوگ آپ کو علاج کے لیے ایک شفا خانے میں لے گئے. بغداد شریف کے وزیر علی بن عیسیٰ نے آپ کی حالت دیکھی تو فوراً بادشاہ سے رابطہ کیا. وہ کوئی تجربے کار اور تجربے کار طبیب ان کے پاس بھیجے تو بادشاہ نے ایک غیر مسلم ماہر طبیب کو بھیج دیا. اس نے حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاج کے لیے بڑی کوششیں کی لیکن آپ ٹھیک نہ ہوئے. ایک دن طبیب کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے گوشت کے ٹکڑے سے آپ کو شفا مل جائے گی تو اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دینا بھی مجھ پر زیادہ مشکل نہ ہوگا. یہ سن کر شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرا علاج تو اس سے بھی کم میں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر نے پوچھا، طبیب نے پوچھا وہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ سن کر وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے مسلمان ہونے پر حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تندرست ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دین اسلام ایک سچا مذہب ہے. جی ہاں، جو عین فطرت انسانی کے مطابق ہے، اکارڈنگ ٹو دا نیچر. ٹھیک ہے نا. غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا تمام نبیوں رسولوں کی سنت ہے. جی ہاں، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد جو ہے یہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کے نور میں داخل کرنا تھا. اس واقعے میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیکی کی دعوت کی زبردست کڑن بھی ظاہر ہو رہی ہے اور غیر مسلم کے مسلمان ہوتے ہی آپ خوشی میں تندرست ہو گئے. یہ بات بھی پتہ چلی. گویا جسمانی علاج کی غرض سے آنے والے ایک روحانی اور جسمانی بیمار کو کفر کی اندھیری غار سے نکال کر اسلام کی دولت سے نواز کر فیضیاب کرنا تھا. سبحان اللہ. دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے سنت سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا بھی آپ ذہن بنائیے اور الحمدللہ محرم الحرام شریف کی آمد ہے. یوں تو دعوت اسلامی کے مراکز سے الحمدللہ مدنی مراکز سے یہ سلسلہ ہے کہ اسلامی بھائی ہر اجتماع پہ ہر جمعے کے دن یعنی جب اجتماع کا اختتام ہوتا ہے اور جمعے کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد یہ قافلے سفر کرتے ہیں، قافلے روانہ ہوتے ہیں. مگر بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ یہ سمجھے کہ یاد صحابہ و اہل بیت مناتے ہوئے الحمدللہ یہ قافلے محرم الحرام شریف میں سفر کرتے ہیں. اور سبحان اللہ اسلامی حساب سے آپ دیکھیں تو سال کا پہلا دن ہے اور وہ راہ خدا میں گزرے تو کیا بات ہے. رب تعالیٰ نصیب کرے اور آسانی ہو، کسی کا حق ضائع نہ ہوتا ہو تو ایک ماہ کے لیے مدنی قافلے میں قافلے میں سفر کریں. ابھی پچھلے دنوں جمعۃ المبارک کا بیان تھا تو ماشاءاللہ الکریم وہاں پہ بہت سارے اسلامی بھائی 12 ماہ سفر کر کے کچھ سفر میں تھے، کچھ اسلامی بھائی سفر کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا تھا، کچھ کو کتنا عرصہ گزرا تھا. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. ایک ماہ کے لیے سفر کریں. اگر ایک ماہ کے لیے قافلے میں آپ سفر نہیں کر سکتے تو آپ 12 دن کے لیے سفر کر لیجیے. 12 دنوں کے اندر بھی ہمارے یہاں جیسے عاشورے کی چھٹیاں آپ دیکھیں تو تقریباً 5 یا 6 چھٹیاں آ جاتی ہیں، سنڈے ملا کے اتوار ملا کے یہ دیکھ لیجیے 5-6 چھٹیاں آ جاتی ہیں. اور 3 دن تو جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں مدنی چینل پر عاشقان رسول سن رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کی یاد مناتے ہوئے 8، 9 اور 10 محرم کو 3 دن کے قافلے میں شرکت کی بھرپور نیت کیجیے اور کہیے انشاءاللہ. تو غیر مسلموں کو مسلمان اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کو نیک بنانے کا ہم سب کو سامان کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کیا خوب امیر سنت نے فرمایا کہ کافر آ جائیں گے راہ حق پائیں گے انشاءاللہ، چلیں قافلے میں چلو. سبحان اللہ. بات چل رہی حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. تو حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی. آپ نے تلاش کی مگر نہ ملی. ہم بھی بعض اوقات یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، یہ بابا اگلے وضو میں کر لیں گے. مگر انہوں نے کیا کیا، آپ نے 1 دینار یعنی سونے کا 1 سکہ، اب آج کل اس کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے یہ سب کو پتا ہے، سونے کی جو قیمت آسمانوں کو چلے گئی،
ایک سونے کے سکے میں مسواک خرید کر آپ نے استعمال فرمائی. بعض لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا, کہیں اتنی مہنگی مسواک بھی لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اگر بروز قیامت اللہ پاک نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں چھوڑ دی؟ میں نے تجھے جو مال و دولت دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی, تو آخر ایسی حقیر دولت اتنی عظیم سنت مسواک حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسواک ہم کریں بھی اور اس کی عادت بھی بنائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں یہ آپ کو ملیں گی, سائنسی فوائد بھی ملیں گے, مگر سائنسی فائدوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مل جائے, وہ راضی ہو جائیں, اور یہ سنت اس نیت سے مسواک کرنی, وہ فائدے تو سمجھے کہ مل ہی جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہمارے سلسلہ علیہ قادری رضویہ کے شیخ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنت مسواک سے محبت کا منفرد انداز مرحبا صد مرحبا. کاش ہم بھی حقیقی معنوں میں سچے عاشق رسول بنے اور سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں. مسواک بھی ہو, اللہ کرے کہ بیٹھتے وقت کی بھی سنتوں پر عمل ہو, چلتے وقت کی بھی سنتوں پر عمل ہو. اللہ کرے کہ ہماری نگاہیں بھی نیچی رہیں. اسی طریقے سے ہم کھاتے ہوئے بھی سنتوں پر اللہ کرے عمل کریں, پانی بھی سنت کے مطابق پئیں, سوئیں بھی سنت کے مطابق. یہ بڑا مسئلہ ہے. ابھی مدنی چینل پر ناظرین سن رہے ہوں گے, بچوں کو دیکھیں تو وہ کوئی الٹ پلٹ سو رہا ہے, کوئی کیسے سو رہا ہے, کوئی کیسے سو رہا ہے. تو یہ سکھانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, سیکھنا بھی پڑے گا, سکھانا بھی پڑے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو یہ ملیں گی. آخری باتیں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کے لیے میدان عرفات پہنچے, سبحان اللہ, لبیک اللہم لبیک, سبحان اللہ, بالکل آپ چپ رہے, سورج غروب ہونے تک کوئی لفظ منہ سے نہ نکالا. جب دوران سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان جو چکر لگاتے ہیں, میلین اخدرین یعنی وہ جگہ جہاں پر وہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں اور وہاں جہاں دوڑتے ہیں, اس سے آگے بڑھے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. روتے ہوئے انہوں نے عربی میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے, میں چل رہا ہوں اس حال میں کہ میں نے اپنے دل پر تیری محبت کی مہر لگا رکھی ہے, تاکہ اس دل پر تیرے سوا کسی کا گزر نہ ہو. اے کاش مجھ میں یہ استقامت ہوتی کہ میں اپنی آنکھوں کو بند رکھتا اور اس وقت تک کسی کو نہ دیکھتا جب تک تجھے نہ دیکھ لیتا. جب آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہنے لگتے ہیں تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون واقعی رو رہا ہے اور کس کا رونا بناوٹی ہے. تو اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت. چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اللہ پاک ہم سب کو سیدنا شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکات نصیب کرے. چند باتیں مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کرتا ہوں. آپ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ اللہ والے جسمانی امراض اور دنیاوی مسائل سے گھبرایا نہیں کرتے. ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ کوئی دنیاوی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو ہم بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں. اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب کرے. تو وہ گھبراتے نہیں تھے. وہ کیا اللہ کی طرف رجوع کرنا, اسی پر بھروسہ کرنا. تو اللہ پاک کی عطا سے بڑے بڑے بیمار جنہیں سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور یہ سمجھے کہ وہ پلک جھپکنے میں وہ اولیاء کرام انہیں ٹھیک کر دیں. جیسا کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید بیمار ہو گئے, بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی. اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے, وقت کا خلیفہ اور بیمار ہو گئے. ایک دن انہیں پتا چلا کہ حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی ان کے محل کے پاس سے گزر رہے ہیں. آپ نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی. جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو آپ نے اسے دیکھ کر, خلیفہ ہارون رشید کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ فکر نہ کرو, اللہ پاک کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا. پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گئے. سبحان اللہ.
ایسے ہی بزرگان دین رحمہ اللہ العالمین کے بارے میں شاید ڈاکٹر اقبال نے یہ لکھا کہ نہ پوچھ ان کو خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ مکہ پاک سے ملک شام جا رہا تھا، راستے میں میری ملاقات ایک راہب یعنی عیسائیوں کے عالم سے ہوئی۔ وہ ایک گرجا میں اپنی عبادت خانے کے اندر تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ اس گرجا میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہاں اکیلا اس لیے رہتا ہوں تاکہ زیادہ عبادت کر سکوں اور دنیا کے کام میری عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں نے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم معبود حقیقی اللہ پاک کی عبادت کو چھوڑ کر اس کے نبی کی عبادت کرتا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن اور 40 راتیں بغیر کھائے پیے گزار دیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جو شخص 40 دن اور 40 راتیں کھائے پیے بغیر یعنی بھوکا پیاسا گزار دے تو کیا وہ خدا بن جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ میں یہاں تیرے ساتھ رہتا ہوں، تم گننا کہ میں کتنے دن تک بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ میں دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا، نہ کچھ کھاتا نہ پیتا۔ اس طرح جب 40 دن اور 40 راتیں گزر گئیں تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں مزید کچھ دن بغیر کھائے پیے گزار سکتا ہوں۔ راہب نے جب میری حالت دیکھی تو پوچھا کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں ان کا بہت چھوٹا غلام ہوں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ راہب میرے پاس آیا، اس نے اپنے مذہب سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ دمشق لے آیا اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اپنے اس نئے مسلمان بھائی کی خوب خیر خواہی کرنا اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دینا۔ پھر میں چند دن دمشق میں رہا اور وہاں سے کوچ کر گیا۔ وہ شخص ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا اور جب واپس آیا تو اسے اس حال میں پایا کہ اس کا شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام میں ہونے لگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجائے ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ کیا خوب کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن بشار یہ لوگوں کو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھنے اور ان کی باتیں سننے سے منع کرتے۔ ایک دن خود ابن بشار ان کا امتحان لینے حاضر ہوئے۔ ابن بشار نے کہا کہ 5 اونٹوں میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی خاموش رہے، انہیں بار بار اس سوال کا کوشچن کیا تو آپ نے فرمایا کہ شرع شریف کے مطابق 1 بکری واجب ہے، جبکہ ہمارے جیسوں کے لیے حکم ہے کہ سب زکوٰۃ میں دے دیے جائیں۔ ابن بشار نے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کا کوئی امام ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کون؟ فرمایا خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ نے سارے کا سارا مال خیرات کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا کہ تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پیچھے چھوڑا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن بشار اس حال میں واپس لوٹے کہ اس کے بعد کسی کو شیخ شبلی کے پاس آنے سے منع نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ میں سب دولت رہے حق میں لٹا دوں، شاہ ایسا مجھے جذبہ عطا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 400 علماء کرام کی خدمت میں رہ کر علم دین آپ نے حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 احادیث مبارکہ یہ پڑھی، پھر میں نے ان میں سے ایک حدیث پاک کو منتخب کیا اور اس پر عمل کیا، کہ میں نے اس حدیث پاک کو خوب غور و فکر کیا تو عذاب الہی سے چھٹکارا اور اپنی نجات و کامیابی اسی میں پائی۔ مبارک حدیث کون سی ہے؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ، اور اللہ پاک کے لیے اتنا عمل کرو جتنے تم اس کے محتاج ہو، اور جہنم کی آگ کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ رب کریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کے تذکرہ خیر کی برکت سے ہم پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ نگران شورا تشریف فرما ہے، تو آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کے انشاءاللہ تعالی مدنی پھول سماعت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 1 جون سے تربیتی اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان اور دیگر اسلامی بھائی آئے، اس کے بعد الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی باری آئی، اساتذہ کرام تشریف فرما ہوئے، اور پھر ان کے بعد آج دورۃ الحدیث اور تخصص جو دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے، ان کے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر ان کے بعد دارالمدینہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے جو کنسرن کر رہے ہیں اسلامی بھائی، ان کا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یوں 15 جون ہو جائے گی، شاید 29 ذی الحجہ ہو جائے گی یا اس کے آس پاس، اور پھر ساتھ ہی محرم شریف کے مدنی مذاکرے پھر شروع ہو جائیں گے، اور 11ویں شریف تک یہ سلسلہ بھی اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا اللہ کی رحمت سے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا ارشاد یاد آ رہا ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ تو اپنے آپ کو دینی کاموں میں، اچھے کاموں میں مصروف رکھنا یہ بہت مفید ہے۔ اس سے پہلے کہ امیل سنت کی آمد ہو، اور کبھی کسی لمحے بھی امیل سنت کی آمد ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا بات ہے جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں مسکراتے ہیں؟ تو کچھ یوں فرمایا کہ میں نے جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مجھے آقا دیکھ کر مسکراتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرانا اختیار کیجیے، تبسم اختیار کیجیے۔ ایسے حالات ہیں کہ اگر آپ کسی کو دیکھ کر اس کو مسکراتے ہیں جبکہ وہ غمزدہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا ابھی بھی باپ کا انتقال ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھا گیا ہے ہر روتے کو دیکھ کر بندہ روتا نہیں ہے، لیکن مسکراتے کو دیکھ کر آپ مسکرا ضرور دیتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ ان غموں کی اور پریشانیوں کی دنیا میں جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اسے مسکراتے ہوئے ویلکم کرتے ہیں، اس کے مسکراتا ہوا اس کو منہ دیتے ہیں،
اس کی مسکراہٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقین مانیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے. مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا، مدنی مذاکرہ ادب کا سلسلہ، مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا، مدنی مذاکرہ ہے مدنی چینل کا بڑا دلچسپ سلسلہ، تشریف رکھیں. ہے مدنی چینل کا تو دلچسپ سلسلہ. اچھا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخصیت آئی، وہ مسکراتی ہوئی آئی یا کس طرح آئی؟ اچھا، یہ سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا تو جو بیان چل رہا تھا ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہ کام ہم بھی تو کر سکتے ہیں. گھر پہ جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جہاں مسکرانا معیوب ہو جائے. تو اگر مسکراہٹوں کے ساتھ، تبسم کے ساتھ ہمارا آنا جانا رہتا ہے تو وہاں ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے، کھلکھلاتا ماحول ہو جاتا ہے، اور ایک خوشگوار فضا قائم ہو جاتی ہے. تو میرا آپ سب سے مشورہ ہے، مسکرانا اختیار کیجیے، تبسم چہرے پر لائیے. کہ مسکرانا سنت ہے، سنت کی نیت کر لیے کہ میں انشاءاللہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری ادا کو ادا کروں گا. جاتا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسکراہٹ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے کا باعث بن جاتی ہے. اب موقع محل ہو، لیکن اب موقع محل ہوتے ہیں، مسئلہ تو یہ کہ موقع محل ہو تبھی بھی نہیں مسکرایا جاتا. اچھا، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے مسکرانے کی بات کرو تب بھی اگلا نہیں مسکراتا. یہ بھی دیکھا گیا، جیسے ابھی ہو رہا ہے، ابھی بھی یہی ہوگا. حالانکہ مسکرانے کی بات ہو رہی ہوگی، ایک اچھے تفنن کی بات ہو رہی ہوگی، تب بھی نہیں. اس کو لگتا ہے کہ ابھی ایسے کیسے مسکراؤں، 2-4 پاؤ آدھا کلو مسکرا ادھر ادھر ہو گئی تو فری میں. تو مسکرانے کا الاؤنس تو کہیں بھی نہیں رکھا جائے گا تھا. مسکرانا تو مسکرانا ہے. اللہ پاک ہمیں تبسم و مسکراہٹ کے فوائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے جو دین کو فائدہ ہے، اور بلکہ والدین کو خوشی داخل ہوتی ہے، ہمارے بھائی بہنوں کو خوشی داخل ہوتی ہے، ہمارے ساتھ پڑھنے والوں کو، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، آس پڑوس والوں کو جو خوشی داخل ہوتی ہے مسکراہٹ سے. تو اللہ کرم کرے اور ہمیں مسکرانے کی عادت اختیار کریں توفیق عطا. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی دیکھا، اور آقا نے مجھے جب بھی دیکھا، آقا نے مسکراتے ہوئے دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مسکرانا اختیار کیجیے، مسکرانے کے فوائد کو پڑھیے، تبسم کے فوائد کو پڑھیے، اور اس کے فوائد کو پڑھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. میں امیل سونے سے بھی یہی عرض کروں گا، اگر مائک لگ گیا ہو تو، مائک تو لگ گیا ہے، وہ ایڈپٹر بھی لگا دیں تاکہ ہم اپنی بات چیت شروع ہی کر دیں، اور وہ پیالہ بھی چلتا رہے گا، مسکراہٹ جبھی مسکراہٹ چلتی رہے گی. دیکھو آئے نا، چلتی رہے گی. اچھا لگا نہیں لگا؟ اچھا لگا نا، تو آپ بھی اچھا لگانا شروع کر دیں. تو کیا کہتے ہیں مسکراہٹ کے بارے میں؟ آپ مسکراتے کہتے ہیں مسکراہٹ کے بارے آپ میں. جو میں آ رہا تھا تو آپ کے یہ الفاظ کانوں پہ پڑے کہ روتے کو دیکھ کر رونا آتا ہے، لوگ روتے ہیں، اور مسکراتے کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں. ایسا کچھ فرمایا تھا ابھی آ رہا جو مسکراتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ مسکرا دیتے ہیں. آئیے نا. تو میں اپنا وہ کئی بار انہوں نے میری ناک کاٹی ہے، مسکرایا ہوں پھر بھی نہیں مسکراتے، تب بھی کچی کر دیتے ہیں. تبھی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ میں آپ کو بتاؤں، کئی بار میرا تجربہ ہے کہ مسکرا کر پریشانی ہوتی ہے کہ مسکراتا ہی نہیں اگلا. یہ کئی بار کا تجربہ ہے. ہو سکتا ہے میری طرح اوروں کو بھی تجربہ ہو. نہیں، جس کی عادت ہی نہیں مسکرانے کی وہ نہیں مسکراتے. بولو مسکراؤ تو بھی آدھا مسکرائیں گے. آدھا کیا ہوتا ہے؟